اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 7، اسم کی وسعت، ٹائپ اور یا پھر کیپیسٹی آف این اسم۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم نیو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اسم کے تعلق سے، اور اب تک جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ سارا کا سارا اسم کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، اسم یعنی ناؤن کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے ٹائپس یا پھر کیپیسٹی، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں وسعت، یا اس کی اقسام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسم کی اقسام یا اسم کی وسعت۔ پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے اب تک کیا پڑھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بھی میننگ فل ورڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی کلمے، جتنے بھی ورڈز میننگ فل ہوتے ہیں، عربی میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور کلمہ کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ یعنی بنسبت انگلش میں 8 کلمہ ہیں، اور عربی میں ہمارے پاس صرف 3 کلمہ ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب یعنی کہ کوئی بھی کام، اور حرف یعنی پارٹیکل جو کہ اسم یا فعل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ تو فی الحال ابھی ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا، نہ فعل کو نہ حرف کو۔ ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں صرف اسم کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسم کو ہی دیکھیں گے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا اسم کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اسم کے انڈر 4 ٹاپک پڑھنے ہیں، 4 ٹاپک کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایس این جی ٹی۔ ایس این جی ٹی یعنی اسٹیٹس، یعنی اس کا اعراب، اس کا نمبر یعنی عدد، اس کا جینڈر یعنی اس کی جنس، اور اس کی وسعت یعنی اس کا ٹائپ۔ 3 ٹاپک ہم مکمل کر چکے ہیں، آج ہم چوتھا ٹاپک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں اسم کی ہاں جی، دیکھیں پہلے ہم نے جو یہ پڑھا تھا اسم کے جو اعراب ہے، اسٹیٹس میں ہم نے پڑھا تھا اسٹیٹس 3 قسم کے، رفع، نصب، جر۔ ٹھیک ہے، تو وہ رفع، نصب، جر جو ہے اس کے متعلق ہم نے بہت کچھ پڑھا، اس کا ویٹ پڑھا، ہم نے اس کی فلیکسیبلٹی پڑھی، وہ سارا پڑھ لیا۔ پھر ہم نے عدد دیکھے، عدد کون سا؟ سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے، واحد، مثنیٰ، جمع۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جنس، جنس یعنی جینڈر، یعنی مذکر اور مؤنث، ہم نے وہ پڑھا تھا۔ تو لاسٹ لیسن نمبر 6 میں ہم نے جینس پڑھی تھی، تو اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا عربی زبان میں 2 قسم کے جینڈر ہوتے ہیں، 2 قسم کی جنس ہوتی ہیں، مذکر یا مؤنث۔ تیسری کوئی نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا، جیسے کہ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں اٹ، تو اٹ کے لیے کوئی عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ہر چیز، ہر ورڈ، ہر ناؤن یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، کوئی بھی نیوٹرل جینڈر عربی میں نہیں ہوگا، درمیانی والا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جو مؤنث ہے، مؤنث بھی 2 قسم کے ہوں گے، حقیقی اور غیر حقیقی۔ ہم پچھلا ریویژن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو حقیقی اور غیر حقیقی یعنی ریئل فیمنن اور فیک فیمنن۔ ریئل فیمنن اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے کوئی نہ کوئی میل پایا جاتا ہو، جیسے کہ اگر ہم کہیں ماں تو اس کے سامنے ہوتا ہے باپ، بہن، بھائی، اور خالہ، خالو، چاچا، چاچی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کے اندر جوڑی موجود ہوتی ہے میل کی، اس کو کہا جاتا ہے حقیقی، یعنی ریئل فیمنن۔ یا پھر آپ کو سنتے ہی پتا چل جائے کہ وہ فیمیل ہے، جیسے کہ اگر ہم کوئی نام پکارے، عائشہ، سودا، تو نام سنتے ہی ہمیں پتا چلتا ہے یہ فیمیل ہے۔ تو اس کا مطلب جو چیزیں ڈائریکٹ نام سنتے پتا چل جائے فیمیل ہے، یا اس کے سامنے کوئی میل موجود ہو، تو وہ حقیقی یعنی ریئل فیمنن ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا غیر حقیقی یعنی فیک فیمنن۔ اس کے اندر ہم نے 5 کیٹیگریز پڑھی۔ پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ کہ جن کے اندر علامت یعنی سائن پائی جاتی ہے۔ 3 قسم کی علامت ہے، گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ گولتا یعنی راؤنڈ تا، ٹھیک ہے، وہ پہلی سائن، یا پھر الف مکسورہ یعنی یا سے پہلے کھڑی زبر، اسٹینڈنگ فتحہ، اور الف ممدودہ یعنی مد والا الف اس کے ساتھ حمزہ آ جائے۔ تو کسی بھی ورڈ کے آخر میں اگر یہ 3 علامتیں آپ کو مل جاتی ہیں تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ فیمنن ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جنتن، تو گولتا آتا ہے اس میں، پھر سودا، اس میں الف مکسورہ آتا ہے، ماں
سما تو اس میں الف ممدودہ آتا ہے، تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا، یہ فیمیل بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ کیٹیگری دیکھی تھی سمائی مونس۔ سمائی مطلب جو سن لیا ہم نے، سماعت سے بنا ہے، جو سنے تھے ہم نے عربوں سے۔ عربوں نے جن چیزوں کو فیمیل پکارا، ہم نے بھی ان کو فیمیل ہی ماننا ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہوا کے نام ہے، جتنے آگ کے نام ہے، اور جتنے شراب کے نام ہے، اور جتنی جگہ کے نام ہے، سب فیمیل ہوتے ہیں، تو ہم نے سب کو فیمیل مان کر چلنا ہے۔ ہوا، آگ، شراب اور جگہ کے نام۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جتنے بھی باڈی پارٹ جوڑی میں ہے وہ سب فیمیل ہے، جیسے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اور جو اکیلے اکیلے ہیں وہ میل ہے، جیسے ناک ہے اکیلی ہے، ایک ہے تو وہ میل ہو جائے گا۔ کان ہے، دو ہیں جوڑی میں ہیں، فیمیل ہو جائیں گے، تو جو فیمیل ڈبل ہے، باڈی میں پیرڈ ہیں، جفت ہیں، تو وہ فیمیل ہے، اور جو اکیلے اکیلے ہیں وہ کیا ہے، میل ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جمع مکسر، بروکن پلورل، جو کہ ہم نے اور بھی ڈیٹیل میں پڑھا تھا نمبر کے انڈر، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر میں ہم نے کہا تھا کہ عرب جتنے بھی بروکن پلورل ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو جمع ہوتی ہے، اونا اینا آتن آتن کے بغیر جو بن جاتی ہے، ان جمع کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، فیمیل، کیا کہتے ہیں، واحد مؤنث، سنگولر فیمنن کہتے ہیں۔ ہاں ایکسیپشن ان لوگوں نے دے دیا ہے کہ اگر ہیومن بروکن پلورل ہو، ہیومن یعنی انسان، جن اور فرشتوں کی اگر جمع ہو، تو پھر ہم اس کو اوریجنل نمبر جینڈر بھی دے سکتے ہیں، ادروائز وہ سبھی کو کیا کہتے ہیں، سنگولر فیمنن، اگر وہ بروکن پلورل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لاسٹلی دیکھی تھی ایک سٹوری، سٹوری نہیں تھی وہ ایکچولی میں ورڈز تھے جس کو سٹوری بنا کے یاد کر لیا گیا تھا تاکہ سٹوری کے فارم میں آپ کو یاد ہو جائے۔ تو وہاں پر 11 الفاظ تھے جس کو آپ نے یاد کرنا تھا کہ وہ سارے بھی فیمیل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا یہ ساری فیمیل کی کیٹیگریز ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ جو بھی چیزیں فیمیل کی کیٹیگری میں آئیں گی وہی فیمیل ہوں گی، اس کے علاوہ جو بھی فیمیل کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، اس پورے چارٹ میں نہیں آتی، ان کو سب کو آپ کو آگ بن کر کے کہہ دینا ہے وہ میل ہے، مذکر ہے، میسکولین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کبھی بھی میل کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم فیمیل کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اور فیمیل میں جو نہیں آتا وہ سارے کے سارے میل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلا ریویژن کر لیا الحمدللہ۔ Now we are coming to our today's lesson۔ آج ہمارا 7th لیسن ہے، اس کا نام کیا ہے، اسم کی وسعت، اسم کی اقسام یا وسعت یا پھر کیپیسٹی یا پھر اس کی ٹائپ، SNGT، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ تو آج ہم ٹائپ پڑھ رہے ہیں۔ ٹائپ عربی زبان میں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ سارے ناؤنز، سارے اسم، سارے اسما 2 قسم کے ہوں گے، یا تو وہ خاص ہوں گے یا عام ہوں گے، ڈیفینیٹ ہوں گے یا انڈیفینیٹ ہوں گے، یعنی معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اسم کی وسعت۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا، there are 4 properties of an اسم۔ ہر اسم کے پاس 4 بازو ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، یعنی اس کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، یہ 4 چیزیں ہیں اس کی۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں تو وہ اسم ہو نہیں سکتا۔ تو اسم ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ اس کے 4 ہاتھ پیر ہیں، ایک ہاتھ ہے اسٹیٹس، ایک ہاتھ ہے نمبر، پھر ایک پیر ہے جینڈر، اور جو دوسرا پیر ہے وہ کیا ہے، ٹائپ۔ تو اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، اس کے 4 لمز ہیں، جنس، اعراب، عدد، وسعت۔ تو آج ہم وسعت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دا لاسٹ ٹاپک آف اسم۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا there are 2 types of وسعت، there are 2 types of اسم۔ تو اسم کے جو 2 وہ ہیں وسعت، وہ کیا ہیں، ایک ہے کامن، ایک ہے پراپر۔ کامن کو ہم کہتے ہیں نکرہ، نکرہ، اور پراپر کو ہم کہتے ہیں معرفہ۔ معرفہ عرفہ سے بنا ہوا یعنی جانا پہچانا، یعنی خاص، خاص کہہ لیں آپ اسے، معرفہ کہہ لیں آپ اسے، یا پھر آپ پراپر کہہ لیں یا ڈیفینیٹ کہہ لیں، all are same۔ معرفہ، خاص، پراپر یا پھر ڈیفینیٹ، انگلش میں آپ کہہ لیں یا
ایکچولی میں یاد رکھیں معرفہ، معرفہ یعنی خاص، اور نکرہ یعنی عام. تو کوئی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہر حال میں ہوگا، یا تو معرفہ یا نکرہ. ناؤ اگزامپل جیسے کہ ہمیں انگلش اور اردو میں بھی ملتا ہے. انگلش میں اگر ہم کہیں اے بوائے، تو اے بوائے کا مطلب اینی بوائے، کوئی بھی لڑکا. لیکن اگر ہم کہہ دیتے ہیں دی بوائے، دا بوائے، تو ٹی ایچ ای دا لگانے سے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے. تو دا بوائے یعنی کوئی خاص لڑکا. تو عام لڑکا، کوئی لڑکا، اور خاص لڑکا. تو یہ عام اور خاص کا ڈفرنس انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے عربی زبان میں. پھر ایوری اسم بائی ڈیفالٹ از کامن، یعنی ہر اسم کو ہم کامن نکرہ مان کر چلیں گے، الا یہ کہ اس کا خاص یعنی معرفہ ہونا ثابت ہو جائے. ہم نے آپ کو کہا ہے نا، ہر چیز کا، ہر اسم کا کچھ نہ کچھ ڈیفالٹ ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا ہر اسم کی اعرابی ڈیفالٹ حالت کون سی ہے؟ کوئی بتائے ہمیں چیٹ میں کہ ہر اسم جب بورن ہوتا ہے تو وہ کس سٹیٹس پر پیدا ہوتا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ کون سے سٹیٹس پر پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے؟ اسم جب بورن ہوتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. گڈ. جب کوئی بھی ورڈ بورن ہوتا ہے تو وہ رفع سٹیٹس پر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی ورڈ بورن ہوتا ہے تو وہ ہیوی ہوتا ہے یا لائٹ ہوتا ہے؟ اس کا ڈیفالٹ ویٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ڈیفالٹ ویٹ ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ کوئی بتائے ہمیں. ہیوی ہوگا. یعنی جب وہ بن کر آئے گا تو وہ ہیوی بن کر آئے گا. ہم اسے لائٹ بناتے ہیں، ہم اسے رفع سے نصب یا جر میں لے جاتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہم نے اور بھی چیزیں دیکھی تھی کہ کوئی بھی ورڈ اس کو ہم میل مان کر چلیں گے. رائٹ. ہر ورڈ کو ہم میل کہیں گے جب تک کہ اس کا فیمیل ہونا ثابت نہ ہو جائے، ہے نا. اسی لیے ہم نے فیمیل کی کیٹیگریز کو پڑھ لیا تھا. اب یہاں پر بھی وہی بات ہے، ہر اسم کو آپ نکرہ مان کر چلیں گے، کامن مان کر چلیں گے جب تک کہ اس کا خاص پراپر معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو آپ معرفہ ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو ان چیزوں میں وہ معرفہ نہیں ملتا تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، کامن ہے. تو ہر اسم کا ڈیفالٹ ٹائپ، ڈیفالٹ کیپیسٹی، ڈیفالٹ اوریجنل، اس کی جو وسعت ہے، اس کی قسم ہے، وہ ہے نکرہ، کامن، انڈیفینٹ. ہم اسے معرفہ یا خاص بناتے ہیں. وہ چیز کامن ہوتی ہے، انسان اسے، ہم لوگ اسے خاص بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ 4 پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہر اسم کی 4 صفت ہوتی ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. آج ہم ٹائپ پڑھ رہے ہیں. پھر ہر اسم کی 2 ٹائپ ہوتے ہیں، یا تو وہ کامن ہوں گے یا پراپر ہوں گے، نکرہ ہوں گے یا معرفہ ہوں گے. جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں دا بوائے اور ا بوائے، کوئی لڑکا یا خاص لڑکا. تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج خاص کے بارے میں. اگر وہ چیز خاص نہیں ثابت ہوتی تو ہم کہیں گے کہ وہ عام ہے، نکرہ ہے، کامن ہے. تو ہر چیز، ہر ورڈ، ہر اسم کو نکرہ مانا جائے گا جب تک کہ آپ کو کوئی دلیل نہ مل جائے، جب تک کہ آپ کو کوئی پروف نہ مل جائے کہ وہ خاص یعنی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ 7 کیٹیگریز ہیں، یہ 7 طریقے ہیں. ان 7 طریقے میں اسم معرفہ بن جاتا ہے، خاص بن جاتا ہے. اگر ان 7 کیٹیگری میں کوئی اسم نہیں فٹ ہوتا تو آپ کہہ دیں گے کہ وہ کامن ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ ہیں، ہم یہاں پر ابھی صرف نام دیکھتے ہیں، ایک ایک کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پہلی کیٹیگری ہے اسم علم، پراپر نیمز. دوسری کیٹیگری ہے اس کی ضمائر، پروناؤنس. تیسرا جو اس کی قسم ہے خاص کی یعنی پراپر کی، معرفہ کی. معرفہ 7 طریقوں سے بنتا ہے، یعنی خاص، کسی ورڈ کو آپ نے خاص بنانا ہے، کسی اسم کو آپ نے پراپر یعنی معرفہ بنانا ہے، تو ان 7 طریقوں سے آپ اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں. پہلا ہے اسم علم، پراپر ناؤن. دوسرا ہے ضمائر، پروناؤنس. تیسرا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اس میں
اشارہ. پھر یہاں پر ہے چوتھا منادا, جس کو پکارا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں منادا, وہ بھی خاص ہوگا. پھر اس کے بعد ریلیٹو پروناؤنس, اس میں موصولہ. پھر چوتھا ہے آفٹر آف, بفور آف, کا کی کے سے پہلے اور بعد میں جو ورڈ آئیں گے. پھر لاسٹ کیٹیگری ہے معرف باللام. معرف باللام یعنی ال کے ذریعے سے خاص بنایا ہوا. تو آرٹیکل دا, جو انگلش میں آرٹیکل دا یوز ہوتا ہے, دا ٹی ایچ ای دا, تو وہ خاص ہوتا ہے. اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کیٹیگری کو پڑھیں گے. تو ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلی. تو کیا ہیں یہ ساتوں؟ یہ ساتوں وہ چیزیں ہیں جو کسی اسم کو خاص, ڈیفینیٹ, پراپر یا معرفہ بناتی ہیں. دیکھیے ہم یہ آپ لوگوں کو چاروں نام اس لیے لے کر بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی سمجھ آئے. آپ کو انگلش میں ایزی پڑتا ہے تو آپ انگلش والا ورڈ یاد رکھ لیں, آپ کو اردو والا ایزی لگتا ہے تو اردو میں یاد رکھ لیں, لیکن عربک ٹرم جو ہے آپ اس کے ساتھ یاد رکھیں. معرفہ, عرفہ, عرفہ ہم کہتے ہیں نا آپ کی تعریف. آپ کی تعریف مطلب جب آپ کسی کا نام خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں, اس سے یاد رکھ لیں. معرفہ تعریف سے بنا ہے. تعریف مطلب کسی چیز کا خاص ہونا, ٹھیک ہے. تو آپ جب کسی کی تعریف, یعنی آپ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے, یعنی آپ اس کو جاننا چاہ رہے ہیں, آپ اس شخص کو پہچاننا چاہ رہے ہیں, تو جو جانی پہچانی چیز ہوتی ہے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو خاص یعنی ڈیفینیٹ کہا جائے گا. تو یہ 7 کیٹیگری سے ہم اس کو خاص, معرفہ بناتے ہیں, ڈیفینیٹ بناتے ہیں. چلیں آ جاتے ہیں ہم فرسٹ کیٹیگری کی جانب. دا ویری فرسٹ کیٹیگری از اسم علم. اسم علم پراپر ناؤنس. پراپر ناؤن کسے کہا جاتا ہے؟ کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام. ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا, نیم, پلیس, اینیمل, تھنگ, وہ جو کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں, کسی کمپنی کا نام ہے, کسی شخص کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے. تو جو نام کسی کو اسائن کر دیے جاتے ہیں تو وہ نام کیا ہوتے ہیں؟ اس میں علم کہلاتے ہیں, اور اس میں علم ہمیشہ خاص ہوتے ہیں. سے فار ایگزامپل آپ لوگوں کا سب کا اپنا اپنا نام, ہمارا نام, جو بھی انسان ہے اس شخص کا جو بھی نام ہوگا. جیسے ہم کہیں فاطمہ, تو اگر ہم ابھی نام پکاریں گے فاطمہ, تو اب یہ یہاں پر جتنے اسٹوڈینٹس کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اس میں سب کا نام فاطمہ نہیں ہوگا. کسی ایک کا دکا کا ہو سکتا ہے, یا کسی کا بھی نہیں ہوگا, یا اس کلاس میں نہیں ہوگا, کسی اور کلاس میں ہوگا. تو فاطمہ کیا ہو گیا؟ ایک خاص نام ہو گیا. ہر کسی نے فاطمہ نام نہیں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. عائشہ نام ہے, فاطمہ نام ہے, طلحہ نام ہے, پھر حمزہ نام ہے. تو یہ نام خاص نام ہے, ان کو کہا جائے گا اسم علم. تو یہ سارے نام خاص ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں. پھر جیسے کہ ابھی کوئی کمپنی ہے, سیمسنگ, پھر نوکیا, پھر آپ کہتے ہیں ایل جی, ٹھیک ہے, ورلپول. تو یہ ساری کمپنی ہے, کمپنیز کے نام ہے. اور کوئی دوسری کمپنی کسی اور کا نام اڈاپٹ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو اس کے اوپر کاپی رائٹ آ جائے گا, رائٹ. تو کیا ہو گیا؟ یہ ان کا خاص نام ہو گیا. تو ہر وہ نام جو خاص کسی کو اسائن کر دیا جائے تو وہ اسم علم کہلائے گا, اور اسم علم ہمیشہ خاص ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ نیم آف پیپل, تھنگ, پلیسز, کسی جگہ کا نام. اگر ہم کہیں مکہ, تو آپ سب کو پتا ہے مکہ ایک ہی ہے. اگر ہم کہیں مصر, ایجپٹ, تو آپ سب کو پتا ہے ایجپٹ ایک ہی ہے. لندن کا ہے تو آپ سب کو پتا ہے لندن ایک ہی ہے. تو جگہ کا نام جو بھی ہوگا, انڈیا ہے, پاکستان ہے, یہ سب جگہ کے نام کیا ہیں؟ خاص ہیں. تو یہاں پر اگزامپلس دیکھ لیں. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں زینب, ممبئی, پھر اس کے بعد ہے سیمسنگ, اس کے بعد ہے زید. اسی طرح سے اگر ہم کہیں مکہ, تو یہ سارے خاص نام ہیں. تو یہ اس میں علم کہلائیں گے, یہ سب معرفہ ہیں. سیکنڈ کیٹیگری وہ کیا ہے؟ ضمائر. ضمائر, ضمائر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہم اس کو اردو یا انگلش میں پڑھ رہے ہیں, عربی میں ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو ضمائر کہا جاتا ہے پروناؤنس کو. اب پروناؤنس اور ضمائر کیا بلا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیں کہ فاطمہ ایک لڑکی ہے, وہ بامبے میں رہتی ہے. ہم نے کہا پہلی لائن میں فاطمہ ایک لڑکی ہے, وہ بامبے میں رہتی ہے. تو پہلی لائن میں تو ہم نے کہا فاطمہ,
सेकंड लाइन में हमने ये नहीं कहा फातिमा बॉम्बे में रहती है, हमने कहा वो बॉम्बे में रहती है। तो फातिमा की जगह जो जो वर्ड इस्तेमाल होंगे, उसका घर बहुत बड़ा है, तो वो, उसका, हमारा, तुम्हारा, हम, तुम, ये सारे जो वर्ड किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं ज़माइर प्रोनाउंस। तो जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सब के सब खास मारिफा होंगे। जैसे ही, शी, योर, माय, देयर, अस, आर, तो ये सब प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में। और उर्दू में अगर हम कह लें मैं, तुम, हम, तुम्हारा, उन सब का, हम सब का, हम सब, तुम सब, तो ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। तो अरबी जबान के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? खास यानी मारिफा होते हैं। नामों की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेम्स, ठीक है? नामों की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, देयर, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, देयर उनका, यू आप, वी हम, आई मैं, ही और शी वो, तो ये सारे प्रोनाउंस है और सब खास होंगे। ये तो हमने अभी आपको सिर्फ उर्दू में नाम बताया या इंग्लिश में बताया। अरबिक में हम इंशाल्लाह जब प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आपने सिर्फ याद रखना है प्रोनाउन खास होते हैं, ज़माइर खास होते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, द थर्ड कैटेगरी, हमने देखा इसमें अलम, लोगों के, चीज के, जगह के नाम, ज़माइर प्रोनाउंस, वो भी खास है, मारिफा है। थर्ड कैटेगरी, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक था प्रोनाउंस, अब आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है? इसमें इशारा को, इशारा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं दिस इज अ बुक, दैट दैट इज, दिस इज, दोज आर, दीज आर, दीज दोज, दैट, दिस, ये सारे जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। या उर्दू में हम कहते हैं ये वो जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में सिर्फ दो ही इस्तेमाल होते हैं, ये या फिर वो। तो और इंग्लिश में चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये सारे के सारे इसमें इशारा है, आप इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब आप उंगली से पॉइंट आउट करते हैं, ये दे दो, वो ले लो, तो ये वो का इस्तेमाल जो होता है, ये सारे वर्ड क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सब के सब क्या हैं? ये सारे के सारे प्रॉपर यानी खास हैं, ठीक है? तो ये भी हम अरबी जबान में बाद में पढ़ लेंगे। ये अभी सिर्फ आपने नाम याद रखना है कि सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा, ये वो, दिस दैट, ये सब भी खास मारिफा हैं। फोर्थ कैटेगरी, चौथी कैटेगरी क्या है? मुनादा। मुनादा मतलब जिसको निदा लगा दी गई, जिसको पुकारा गया। निदा का मतलब आवाज, जिसको आवाज लगाई गई, जिसको पुकारा गया, उसे कहा जाता है मुनादा, ठीक है? तो मुनादा मतलब जिसको पुकारा जा रहा है, और इससे पहले एक वर्ड लगता है, उसे हरफे निदा कहा जाता है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, द कॉलिंग समवन इज बीइंग स्पेसिफिक, हैंस इवन अ कॉमन नेम टर्न्स स्पेसिफिक, मारिफा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को बुला रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं ए जैद, तो आप सिर्फ जैद को बुला रहे हैं। अब पूरी क्लास में अगर जैद होगा तो जैद हाथ उठा देगा, आपकी बात सुनेगा। पूरी क्लास वाले आपके पास उठ के नहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया? उसको ए जैद करके पुकारा। या फिर आपने उसकी तरफ इशारा किया, उंगली लगाई, ओ बच्चे, तो वो ओ बच्चा जिसकी तरफ उंगली आई है वही देखेगा। तो आपने क्या किया? ए कहकर, ओ कहकर आपने उसको खास कर दिया। तो हर वो चीज, हर वो नाम जिसके पहले या लग जाता है, ए लग जाता है, ओ लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? खास हो जाता है। यानी हमने देखा कि जो भी चीज कॉमन है, आम है, उसके पहले या लगा दिया जाए। या कहा जाता है अरबी जबान में हरफे निदा। इसको या को कहा जाता है हरफे निदा, द कॉलिंग वर्ड, ठीक है? वोकेटिव पार्टिकल है ये। तो ये वोकेटिव पार्टिकल जिसके पहले लगा दिया जाता है, कॉलिंग पार्टिकल जो लगा दिया जाता है, तो वो किसी भी वर्ड को खास कर देता है। या अल्लाह,
اللہ تو ویسے ہی ان اٹ سیلف خاص ہے، معرفہ ہے، لیکن یا لگا دیتے ہیں تو ہم صرف اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا اللہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایوہ النبی، اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس. تو یا لگانے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو یا ایوہ الذین آمنو، جب کہہ رہے ہیں ایمان والوں سنو، تو اب کافر نہیں سنیں گے، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. تو یہاں پر یا کا استعمال ہوتا ہے، یا کو کہا جاتا ہے حرف ندا. ٹھیک ہے، تو کسی کو پکارنے کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے اور یا کو ہم حرف ندا کہتے ہیں. اب یہ جو یا ہے، ایک اور بات یہاں پر یاد رکھ لیں، یہ منادا ورڈ ہم نے پڑھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے لائٹ. جب ہم لائٹ والا چیپٹر پڑھ رہے تھے، ویٹ والا چیپٹر پڑھ رہے تھے، تو ہم نے 3 ریزن دیکھے تھے. کسی بھی ورڈ کو لائٹ بنانے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یا تو وہ کیا ہو، منادا ہو، یا تو وہ مضاف ہو، یا پھر وہ پارشلی فلیکسیبل یعنی غیر منصرف ہو. تو غیر منصرف ہم پڑھ آئے ہیں، تو وہاں پر ایک ریزن ہمیں مل گیا تھا کہ وہ کیا ہے، ہلکا ہوتے ہیں جتنے بھی غیر منصرف ہیں، یعنی کہ پارشلی فلیکسیبل ہیں. آج ہم دوسرا ریزن پڑھ رہے ہیں اس کا، کہ جتنے بھی منادا ہیں، جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کو بلایا جا رہا ہے، جن کو آوازیں لگائی جا رہی ہیں، جن کو ندا دی جا رہی ہے، تو وہ سارے کے سارے لائٹ ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جن الفاظ سے پہلے یا لگ جائے، جن اسم سے پہلے یا لگ جائے، وہ اسم ہلکا ہو جائے گا اور اسی اسم کو منادا کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم کہیں یا اے بچے، اے لڑکے، تو اگر آپ کہیں لڑکا، تو لڑکے کے لیے ورڈ ہے ولدن. ولدن. اب ولدن جو ہے ہیوی ورڈ ہے کیونکہ نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے پہلے یا لگاتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا، یا ولدو. لائٹ ہو گیا نا، ولدو، نون کی ساؤنڈ ختم ہو گئی. ان ولدن، جو نون ساؤنڈ آ رہی تھی وہ غائب ہو گئی، اس کا مطلب وہ ہلکا ہو گیا. تو یا ولدو. بنتن، لڑکی، یا بنتو، اے لڑکی. ٹھیک ہے، تو بنتن تو کوئی بھی لڑکی، لیکن جب آپ کہیں یا بنتو، تو یا لگانے سے ایک تو وہ خاص بن گئی، معرفہ بن گئی، ساتھ ساتھ میں وہ لائٹ بھی ہو گئی. اور وہ جو لائٹ ہو رہی ہے بنتو ورڈ، وہ منادا ہے. تو منادا ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے. تو یہاں پر اگزامپل لیا ہوا ہے بنتن، اس کو آپ کیا کیا، لائٹ بنا دیا، یا بنتو ہو گیا. اسی طرح بنتانی، 2 لڑکیاں. بنتانی، 2 لڑکیاں. تو اگر آپ اس سے پہلے یا لگائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کو لائٹ بھی کرنا پڑے گا، یا بنتا. تو لائٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، نون کی ساؤنڈ کو ہٹا دیا. اب نون کی ساؤنڈ کس وجہ سے آ رہی تھی، نون کی وجہ سے آ رہی تھی، تو نون ہی کو غائب کر دیا. تو یا بنتا، یا بنتا. تو یہ الف رہ گیا، نون غائب ہو گیا. اصل میں اس سے کیا پتا چلا، یہ بنتا جو ہے 2 لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. تو 4 پوائنٹ ہے اس کے اندر، کہ جتنے بھی ورڈ جب کسی کو پکارا جاتا ہے یا لگا کر، حرف ندا لگا کر، تو وہ ورڈ منادا کہلاتا ہے. جیسے کہ یا بنتو میں یا حرف ندا ہے اور بنتو جو ہے وہ منادا ہے. ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہے اور بنتو منادا ہے. تو جتنے منادا ہوں گے وہ خاص ہوں گے، معرفہ ہوں گے، پراپر ہوں گے، ڈیفینیٹ ہوں گے، خاص ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یا کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اسم کو لائٹ بھی بنا دیتا ہے، ہلکا بھی کر دیتا ہے. خاص تو کرتا ہی ہے، ہلکا بھی کر دیتا ہے، لائٹ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو چوتھی کیٹیگری ہو گئی کہ یہ جتنے بھی یا کے بعد آنے والے منادا ہیں وہ سارے کے سارے پراپر ہیں. تو 4 ریزن ہم نے پڑھ لی اب تک. اس میں علم، پروناؤنز یعنی ضمائر، پھر اس کے بعد ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی اس میں اشارہ، اور چوتھی کیٹیگری ہم نے کیا پڑھی، منادا، جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ لائٹ بھی ہے اور خاص بھی ہے. ففتھ کیٹیگری از اس میں موصول، اسماء موصولہ، یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن یعنی وہ جو پچھلے سینٹینس کو اگلے سینٹینس سے ریلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی 2 سینٹینسز کو جوڑنے کا، 2 ورڈ کو ریلیشن قائم کرنے کا کام کرتا ہے. مطلب اگر ہم کہیں شخص، آدمی، آدمی
کھایا, کوئی بات جڑی نہیں. اگر ہم کہیں گے آدمی وہ جس نے کھانا کھایا, اب آدمی وہ جس نے کھایا, تو اب بات جڑ گئی. ٹھیک ہے, تو وہ جس نے جو ورڈ ہے وہ کیا ہے, ہم نے رابطہ لگا دیا, ان دونوں میں ریلیشن قائم کر دیا, آدمی کا ریلیشن اس کھایا سے کر دیا, تو اس کے بیچ میں ہم نے ایک اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن لگا دیا, وہ جس نے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جس نے جو ورڈ ہم نے استعمال کیا وہ کیا ہے, اس میں موصول. اچھا, اس میں موصول کوئی بہت لمبی چوڑی داستان نہیں ہے, یہ 6 الفاظ ہیں, اس کو یہیں کے یہیں آپ لوگ لرن کر لیں, اور یہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئیں ان کا یہی ترجمہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر آپ یاد کر لیتے ہیں, لرن کر لیتے ہیں, تو قرآن میں آپ کو جب جب یہ الفاظ دکھیں گے آپ کو کم از کم ان کا ترجمہ پتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں اور لرن کر لیتے ہیں اس کو. اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن 6 ہیں, 3 عورتوں کے لیے, 3 مردوں کے لیے, 3 میلز کے لیے ہیں, 3 فیمیلز کے لیے. اب یہ 3 کیوں ہیں, کیونکہ سنگولر ڈوئل پلورل, اگر ایک مرد ہوگا تو اس کے لیے الگ ہے, 2 مرد ہوں گے تو الگ ہے, اور بہت سارے مرد ہوں گے تو الگ ہے, ایک عورت ہوگی الگ, 2 عورت ہیں تو الگ, اور بہت ساری عورتیں ہیں تو الگ. تو اسی لیے وہ 6 کیٹیگری بن گئی, 6 الفاظ بن گئے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے, پہلے ہم ٹیبل کی وہ دیکھتے ہیں ساخت کیا ہے. پہلی رو جو ہے میسکولین مذکر, دوسری رو جو ہے فیمینن یعنی مؤنث. پہلا کالم ہے واحد سنگولر, دوسرا ہے ڈوئل یعنی 2 کے بارے میں بات ہوگی یعنی کہ مثنیٰ, اور تیسرا کالم ہے پلورل یعنی جمع. تو عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہیں پر اس کو لرن کر لیجئے گا. دا ویری فرسٹ ورڈ, اب آپ کو یاد کرنا کس طرح سے, اس طرح سے رو وائز یاد کرنا ہے اس کو. ہم نے مسلمون ٹیبل کالم وائز یاد کیا تھا, اوپر سے نیچے. اب اس والے ٹیبل کو آپ نے دائیں سے بائیں یاد کرنا ہے. الذی, اللذانی, اللذینا. ہمارے پیچھے ریپیٹ کریں, الذی, اللذانی, اللذینا. اب آپ کو پتا ہے اللہ زانی اللہ زینی 2 آنی اینی لگانے سے ڈوئل بن جاتا ہے, تو ابھی آپ یاد رکھنے کے لیے صرف اللہ زانی کہہ لیں. ٹھیک ہے, الذی, اللہ زانی, اللہ زینی یا اللہ زینا. الذی, اللہ زانی, اللہ زینا. الذی, اللہ زانی, اللہ زینا. الذی کا پلورل ہے الذینا, اور الذی کا ڈوئل ہے اللہ زانی. آنی یا عینی لگانے سے کوئی چیز 2 بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم کہتے ہیں نا مغربانی, مشرقانی. ٹھیک ہے, تو آنی یا پھر عینی, عینی یا پھر لگا دیتے ہیں مغربینی, مشرقینی, بحرینی. بحرین جو نام ہے, جو جگہ کا نام ہے بحرین, وہ کیا ہے, 2 بحر, 2 سمندر, آنی یا رینی 2 سمندر, 2 سیز. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا الذی, اس کا ترجمہ کیا ہوگا, the one who, the one who, وہ ایک مرد جس نے, وہ ایک مرد جس نے. اللہ زانی یا اللہ زینی کا مطلب ہوگا وہ 2 مرد جنہوں نے, those two who, those two who. پھر those who, الذی, the one who, those who, those two who. پھر الذین, those all who, وہ سب جنہوں نے, وہ ایک جس نے, وہ 2 جنہوں نے, وہ سب جنہوں نے. the one who, the two, those two who, those all who. ٹھیک ہے, الذی, اللذانی, اللذینا. اب ہم نیکسٹ لائن پر آتے ہیں, نیکسٹ رو پر. فیمیل کے لیے, فیمیل کا بھی ابھی یاد کر لیں. اللتی, جیسے اللہ زانی تھا ویسے اللہ تانی ہو جائے گا, آنی اور عینی, اللہ تانی, اللہ تعینی. اللتی, اللہ تانی, اللاتی یا اللائی, اللاتی یا اللائی. اللاتی بھی قرآن میں آتا ہے, اللائی بھی قرآن میں آتا ہے, تو دونوں ہی پلورل کے لیے آتا ہے. اللتی, اللہ تانی, اللاتی, اللائی. اللتی, اللہ تانی, اللاتی, اللائی. ریپیٹ کریں, اللتی, اللاتی, اللتی, اللہ تانی, اللاتی, اللائی. اللتی, اللہ تانی, اللاتی, اللائی. ٹھیک ہے, وہ ایک عورت جس نے, وہ 2 عورتیں جنہوں نے, وہ سب عورتیں جنہوں نے. the one who, those two who, females, those all who, females. ٹھیک ہے, تو سمپل ٹیبل ہے, اسی طرح آپ اس کو یاد کر لیں, اور اسی طرح سے قرآن کریم میں آپ کو ملے گا. الذی, اللذانی, اللذینی.
اور پھر الذین، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے اس میں موصول. تو یہ جتنے بھی اس میں موصول ہوں گے، یہ جو ریلیٹ کرنے والے ریلیٹو پروناؤنز ہیں، یہ ہمیشہ خاص معرفہ ہوتے ہیں. 5 ہو گئے ہمارے پاس. اس میں عالم، پراپر نیم، پروناؤنز، ضمائر، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز، اس میں اشارہ. 4 ہم نے کیا پڑھا پچھلا جو واٹ واز دیٹ، پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا منادا. اور اب یہ 5واں ہے اس میں موصول ریلیٹو پروناؤنس. دا 6th ون، چھٹا جو ہے آفٹر آف، بفور آف. آفٹر آف بفور آف کا کیا مطلب ہے؟ اف دا ورڈ آفٹر آف از پراپر دین دا ورڈ بفور آف ول ہیو ٹو بی، اٹ شوڈ بی پراپر. ٹھیک ہے، اگر کا کی کے سے پہلے کا کوئی ورڈ خاص ہے، اسم خاص ہے، تو بات کا بھی خاص ہو جائے گا. اگزامپل ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم کہیں کار، کار تو کار، کار ہے. ابھی آپ کو اس سے سمجھ نہیں آتا ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کون سی کار کی بات کر رہے ہیں. تو کار کیا ہو گئی؟ ایک عام سی کار ہو گئی، رائٹ. کار کہتے ہی آپ پوری بات ابھی ذہن میں نہیں آتی. تو کار جیسے ہم نے کہا تو آپ کو پوری بات نہیں سمجھ آ رہی، دیٹ مینس یہ کامن ہے. ٹھیک ہے، نکیرہ ہے. اب جیسے ہی ہم نے کہا زید کی کار، تو اب آپ کو پتا چل گیا ہاں بھائی وہ جو زید کی کار ہے بس اسی کی بات ہو رہی ہے. پورے جو پارکنگ لاٹ میں اتنی ساری کار کھڑی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، صرف زید کی کار کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہو گیا کہ جو زید کی کار تھی، کار تو عام ورڈ ہے، کار تو کامن لفظ ہے، کار تو نکیرہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے زید کے ساتھ اس کو کیا کیا؟ منسوب کیا کا کی کے ذریعے سے. کار آف زید، آف آ گیا بیچ میں، تو آفٹر آف کیا ہے؟ زید. زید کے آف کے بعد آنے والا ورڈ ہے زید. زید چونکہ خاص ہے، اس میں عالم ہے، زید خاص ہے، تو بفور آف جو کار ہے وہ بھی خاص ہو جائے گی. تو آف کے بعد آنے والا جو ورڈ خاص ہو جائے گا تو آف کے پہلے آنے والا ورڈ بھی خاص ہو جائے گا. کا کی کے سے پہلے آنے والا ورڈ اگر خاص ہے، زید کی کار، تو کی سے پہلے آنے والا خاص ہے تو بعد میں آنے والے کو بھی خاص بننا ہی پڑے گا، وہ چاہے نہ ہو خاص. تو زید تو خاص ہے، معرفہ ہے، کار عام ہے، نکرہ ہے، لیکن بیچ میں کی کے کا اس کے ذریعے سے تعلق قائم کر دیا گیا، تو اب کار کو بھی خاص ہونا پڑے گا، زید کی کار. ٹھیک ہے، تو آف سے پہلے اگر خاص ورڈ ہے تو بعد والا بھی خاص مانا جائے گا. آف کا کی کے سے پہلے جو معرفہ الفاظ ہیں تو بعد کے والے کو بھی معرفہ ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آفٹر آف، بفور آف، یہ ہے ہمارا چھٹا ریزن. دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو لاسٹ والا یہ آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہم نے مسلم ٹیبل پر بھی بہت استعمال کیا، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے ہوم ورک بھی کیا تھا. اب اس کو کہا جاتا ہے معرف باللام. واٹ از دا میننگ آف معرف باللام؟ معرف یعنی خاص بنایا ہوا، معرفہ بنایا گیا، باللام لام کے ذریعے سے، ال کے ذریعے سے خاص بنایا گیا ہے. تو کسی بھی ورڈ کو آپ نے خاص کرنا ہے، اسم کو خاص کرنا ہے. یہ جو اس میں یہ جو ہم نے آپ کی 6 کیٹیگری پچھلی بتا دی، یہ آلریڈی خاص ہے، اس کے پہلے ال نہیں لگے گا، کبھی بھی نہیں لگے گا. اگر کسی کا نام ہے زید تو آپ کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے الزید، نو، وہ آلریڈی خاص ہے، آپ اس کو ڈبل خاص نہیں کر سکتے، بس ون خاص، ون معرفہ از انف. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ال کس کو لگایا جائے گا؟ یہ جو پچھلی 6 کیٹیگری ہو گئیں ان میں کبھی بھی ال نہیں آئے گا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ زینا، یہ جو اس میں تو سب ال سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ ال سے نہیں شروع ہو رہا، یہ ال اس کا حصہ ہے، اس ورڈ کا حصہ ہے، وہ اس کا پارٹ ہے، وہ الگ سے ال جوائن نہیں کیا ہوا ہے، وہ ال ہٹا کے زی نہیں ہے، وہ الزی پورا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، الزینہ پورا ایک لفظ ہے، تو آپ اس کے ٹکڑے اور مطلب اس کی سرجری نہیں کر سکتے، وہ الزینہ ایک پورا ورڈ ہے. ناؤ دا لاسٹ ون، یہ جو 7th ون ہے، آپ پچھلی 6 کیٹیگری کے علاوہ جس اسم کو خاص کرنا چاہتے ہیں، پراپر کرنا چاہتے ہیں، اس کے پہلے دا لگا دیتے ہیں. انگلش میں دا، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں ال،
ال لگا دیتے ہیں. تو ال لگانے سے نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. کامن اسم پراپر یعنی عام اسم خاص بن جاتا ہے. اچھا اب ایک پوائنٹ جو کہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ ال لگانے سے تنوین ہٹ جاتی ہے. ال اور تنوین کا آپس میں بہت گہرا جھگڑا ہے, ان کی کبھی بھی آپس میں بنتی نہیں ہے. تو جس ورڈ سے پہلے ال لگتا ہے, تنوین کہتا ہے بھائی ہم اس جگہ نہیں رک سکتے, ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, یا تو آپ ال لگا لو یا تنوین لگا دو. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش, دمتین فتحتین کسرتین کو تنوین کہتے ہیں, ڈبل حرکت کو. تو جب ڈبل حرکت اگر ال لگا دیں گے کسی اسم سے پہلے تو ڈبل حرکت سنگل حرکت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بس اس کا تنوین سے جھگڑا ہے, اور باقی کسی کے پہلے آپ ال لگا دیں تو اس کو کوئی ابھی مشکل اور دقت نہیں. جیسے ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا بنتانی, بنتانی مطلب اینی ٹو گرلس, کوئی بھی دو لڑکیاں. لیکن جیسے ہم کہیں البنتا, تو آپ البنتا نہیں کریں گے, البنتانی آپ نے صرف اس کے آخر اس شروع میں ال لگا دینا ہے. یہ صرف تنوین والوں کے ساتھ جھگڑا رکھتا ہے, باقی اور کسی کے ساتھ نہیں. تو یہاں پر ال لگانے سے کیا ہو جاتا ہے, وہ چیز خاص بن جاتی ہے, معرفہ بن جاتی ہے, اور تنوین ہٹ جایا کرتی ہے جس ورڈ پر ال لگ جاتا ہے. تو ال ڈز ناٹ میکس دا ورڈ لائٹ. اب ہم نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ال کبھی بھی لائٹ اور ہیوی کو انڈیکیٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی اسم کو ال کے ساتھ دیکھ لیں تو کبھی بھی آپ اس کا ویٹ نہیں بتائیں گے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ارے یہ تو ہیوی ہے یا لائٹ ہے. کرتا ابھی اس سے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کیا کہا تھا, یا کیا کرتا ہے, اس کو لائٹ کرتا ہے اور معرفہ پراپر بھی کرتا ہے. لیکن ال کا معاملہ ایسا نہیں ہے, ال صرف لگ جاتا ہے, تنوین کو ہٹا دیتا ہے, بٹ لائٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, معرف بن لام یعنی معرفہ بنایا گیا لام کے ال کے ذریعے سے. تو جتنی بھی تنوین ہے وہ سنگل حرکت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں جب جو ال لگتا ہے. اس کے لیے ایک ایگزامپل دیکھ لیں, کتابن, کتابن کوئی بھی کتاب, اینی کتاب, بک, کوئی بھی کتاب. اب آپ کو کہنا ہے یہ خاص کتاب, تو اب آپ کیا کریں گے, ال لگا دیں گے کتاب سے پہلے. تو ال لگاتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ جس پر ال لگا رہے ہیں اس پہ تنوین تو نہیں ہے. ہاں بھائی, کتاب ان کے اوپر دمہ کی تنوین ہے, دو پیش آ رہے ہیں, تو دو پیش آ رہے ہیں تو ال لگتے ہی وہ کیا ہو جائیں گے, سنگل پیش ہو جائے گا, الکتابو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کتابانی, کتابانی, اب اس کے آگے تو تنوین نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, جسٹ ال لگا دیں گے, الکتابانی, دو کتابیں. اور کیسی ال کے ساتھ لگ گئی تو دو خاص کتابیں, دا بک اور ا بک, کوئی بھی بک اور خاص بک, تو ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو ال لگانے سے کوئی بھی ورڈ کیا ہو جاتا ہے, خاص بن جایا کرتا ہے, پراپر ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو لیسن ہے آج کا مکمل ہوا. ایک مرتبہ ہم ریویژن کرتے ہیں. سی, ہم نے کیا دیکھا تھا, جتنے بھی اسم ہوں گے آپ اس کو کامن تصور کر کے چلیں گے, نکرہ مانیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ 6 کیٹیگری جو ابھی یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں, اگر ان 6 کیٹیگری میں سے وہ اسم فال کر جائے تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے, خاص بن جاتا ہے. ڈیفالٹ تو کامن ہے, جب بورن ہوتا ہے ورڈ تو نکرہ ہوتا ہے, عام ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنی محنت اور مشقت سے کیا بننا پڑتا ہے, خاص بننا پڑتا ہے. تو یاد رکھیں, کوئی بھی عام چیز کو خاص بنانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے نا. تو یہاں پر 6 چیزیں ہیں, 6 ریزن ہیں, سوری 7 ریزنز ہیں, 7 وجوہات ہیں جس کے ذریعے سے وہ خاص ہوتا ہے. 7 مشقتیں اس کو اٹھانی پڑیں گی تب جا کے وہ عام سے خاص بنے گا. تو اس میں کیا کیا کیٹیگریز تھی, پراپر نیم, اس میں علم, ضمائر پروناؤنز, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی اس میں اشارہ,
پھر منادا یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے، the one being called، اور پھر تھرڈ فورتھ ہے منادا، اینڈ ففتھ ہے ریلیٹو پروناؤن، اس میں موصولہ، ففتھ ہو گیا، پھر سکس ہے آفٹر آف، بفور آف کے پہلے ہے تو بعد والا بھی خاص ہو جائے گا، پھر اس کے بعد معرب بن لام ال سے خاص کیا ہوا، ال کے ذریعے سے پراپر بنایا گیا۔ تو یہ جو ہے ہم نے کیٹیگریز پڑھی، ایک مرتبہ آپ لوگ دیکھیں اسے، اس میں علم کسی بھی چیز، کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ کا نام خاص ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ ضمائر میں، تم، ہم، وہ سب، تم سب، ہم سب، ہمارا، تمہارا، یہ سب کیا ہے؟ نام کی جگہ استعمال کیے جانے والے ورڈ پروناؤن خاص معرفہ ہوتے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یہ، وہ، دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ سارے جتنے بھی اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ انگلش اور اردو میں، وہ سارے کے سارے خاص یعنی پراپر ہوتے ہیں۔ پھر چوتھا منادا، جس کو بھی پکارا جاتا ہے یا لگا کے، تو وہ یا لگانے سے ایک تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ خاص بن جاتا ہے، اور دوسری بات وہ لائٹ بھی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن ہمارے پاس 6 ہیں، تو ان 6 کو یاد کر لیں، تو جہاں پر بھی آئیں گے یہ خاص ہوں گے، پراپر ہوں گے۔ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، تو یہ 6 الفاظ ہیں، اور یہ 6 کیا ہیں؟ خاص ہیں، پراپر ہے۔ پھر سکس کیٹیگری، چھٹی قسم کیا ہے؟ بفور آف، آفٹر آف۔ آف سے پہلے اگر خاص ہوگا تو بعد میں بھی خاص ہو جائے گا، آف سے بعد میں خاص ہوگا تو پہلے بھی خاص ہو جائے گا۔ کار عام سا لفظ ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں زید کی کار، تو کا کی اپنی اصل کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خاص لفظ کے ساتھ لگ گیا تو اس نے اس کو بھی خاص کر دیا، زید کی کار، تو زید صرف ایک ہوگا تو وہ خاص ہے، اور پھر اس کی کار تو اب وہ زید ہی کی ہو گئی تو وہ خاص خود بخود ہو گئی۔ تو یہ 6 کیٹیگری ہوئی۔ اس کے بعد 7 کیٹیگری ہے معرب بن لام، جس سے پہلے بھی ال لگ جائے، جس اسم، جس ناؤن سے بھی پہلے ال لگ جاتا ہے، اور تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ لیکن ال لگنے کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ لائٹ ہو گیا، ہلکا ہو گیا، نہیں، ال لگ گیا مطلب وہ خاص ہو گیا، اس کا لائٹ اور ہیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ال کا، ٹھیک ہے؟ ال لگنے سے خاص اور عام کا، معرفہ اور نکرہ کا تعلق ہے، تو ال لگنے سے معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص بن جاتا ہے، لیکن تنوین نہیں لیتا، جہاں پر بھی تنوین آ جائے گی تو یہ ال جو ہے نہیں لگے گا، تو ال کیا کرتا ہے؟ تنوین کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے 7 ریزنز۔ انشاءاللہ اب ہم اجرا شروع کرتے ہیں، پریکٹس شروع کرتے ہیں، تو آپ لوگ یہ 7 ریزنز کو ذہن میں رکھ لیں۔ اس میں علم، پراپر ناؤن، ضمائر پروناؤنز، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اس میں اشارہ، منادا یعنی کہ the one being called جسے پکارا جا رہا ہے، اور پھر ریلیٹو پروناؤن اس میں موصولہ، آفٹر آف، بفور آف، اور پھر the last one is ال کے ساتھ جو آنے والے ورڈ ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ جو آج کا لیسن ہے مکمل ہوتا ہے، اب ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔